آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ڈپریشن، زیادہ سوچنا یا پھر دماغ پر بوجھ، ان سب کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کے لیے وظیفہ یا پھر دعا ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ زیادہ سوچ بچار اور پریشان کن خیالات دراصل سوچ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں منفی خیالات حاوی ہو جاتے ہیں، مائنس جو سوچیں آتی ہیں تو وہ اس پہ مطلب حاوی ہو جاتی ہیں، اور انسان کسی معاملے کی صرف برے پہلوؤں پر ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جو مائنس ہے ان پر سوچنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ابھی اس کے سامنے ریزلٹ ہوتا نہیں ہے۔ تو اگر انسان اپنی سوچوں کو قابو میں نہیں کرتا تو وہ ذہنی مریض بھی بن سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، جیسے بچی پیدا ہوتی ہے بیٹی، تو لوگ جو یعنی ان کے ایمان کی کمزوریاں ہیں کہ اب کیا ہوگا، اس کی شادی کا کیا کریں گے، بہت مہنگائی ہے، اور جب یہ جوان ہوگی تو اس وقت مہنگائی اور بڑھ جائے گی تو اس کے جہیز کا کیا کریں گے۔ اب یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جاتے ہیں۔ ان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ جس رب نے پیدا کیا اسے جوڑا بھی پیدا کیا ہے، اسباب بھی اس نے دینے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ تو اپنی سوچوں سے کیا ہوگا سوائے اپنی خواہی کے اور اپنی ایمان کی کمزوری ہے یہ۔ تو اس لیے وہ بیٹی کو پسند نہیں کرتے کہ بیٹی کما کے نہیں لائے گی، جیسے بیٹی کھلائے گی، رب کھلانے والا رب موجود ہے یہ پتہ نہیں ہے آپ کو، بیٹی کھلائے گی، کوئی 4 بیٹیاں ہوں گی، 5 بیٹیاں ہوں گی، تو اب میں کیا کروں گا، کیا کھاؤں گا؟ نہیں، اللہ کے بندو، اللہ کھلائے گا۔ بیٹا آ گیا، ہاں بیٹا کھلائے گا۔ اب بیٹا کیا کھلائے گا؟ ٹول ٹپڑ بیچ کر ہیروئن پیے گا تو پھر کیا کرو گے؟ ایسے بیٹی اچھی نہیں۔ تو اللہ پاک کے علم میں کیا ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا نا، کہ اس کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے۔ تو جو کھوٹی کھوٹی سوچیں مطلب جو ہے نا انسان کو لے ڈوبتی ہیں، تو اس لیے اچھی سوچیں رکھنی چاہیے، منفی نہیں سوچنا چاہیے، مثبت پلس اللہ کی رحمت پر بندہ نظر رکھے۔ تو انشاءاللہ اس طرح حسن ظن سے کام لیں گے اور اچھا سوچیں گے اور بری سوچوں سے توجہ ہٹائیں گے، بری سوچوں کو اچھی سوچ میں وہ کنورٹ کریں گے۔ مدینے کی یادوں میں گم ہوں، کبھی کعبے کا طواف کرے بندہ، کبھی بارگاہ رسالت میں حاضری کا تصور کرے، تو صفا مروہ کی سعی کرے، میدان عرفات کے منظر نگاہوں میں لائے، مینا شریف کے خیموں کی قطاریں دیکھ کر اپنا خیمہ تلاش کرتا ہوا پائے تصور میں اپنے آپ کو۔ تو اچھی اچھی سوچیں لائے تو انشاءاللہ اس کے نتائج مثبت ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اور اگر جیل کے مطلب سریے ڈھونڈتے رہیں گے اور پولیس تھانوں کے پھیرے تصور میں لگاتے رہیں گے تو پھر آئے گی پولیس، لے جائے گی جیل کے سریوں کے پیچھے، ہو سکتا ہے دھکیل دے۔ تو اس لیے ہمیشہ اچھی سوچیں لانی چاہیے اپنے آپ کو۔ جن کو یہ طرح طرح کے خیالات پریشان کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مصروف کرے اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، درود پاک پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں، تو یہ آٹومیٹک ہماری سوچوں کی صفائی ہوتی رہے گی، پاکیزگی حاصل ہوگی، دل بھی صاف ہوگا اور انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔